العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید القرآن سید الثقلین ولی بطحاء امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام محترمین، آج کو خطبہ کے ساتھ اور خطبات سے منسلک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حالات زندگی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب عمر رشد کو پہنچے، یعنی کہ سوجھ بوجھ عقل اور فہم کی عمر، لیکن ایک مقام پہ ان کی اس عمر کا تعین بھی کیا گیا کہ انہیں فتن کے لفظ سے پکارا گیا. ٹین ایجر، یعنی کہ اس ٹین ایجر میں ان کے یہ کویشچن یا سوالات اور بادشاہ وقت کے ساتھ مناظرہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے بھی دکھایا. جب انہوں نے خود خواہش کا اظہار کیا تھا، ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ الہی مجھے مردوں کو زندہ ہوتا ہوا دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا. اللہ نے فرمایا کیا تم یقین نہیں رکھتا، ایمان نہیں لایا؟ لیکن کیوں نہیں، ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن تطمئن قلبی اطمینان قلب کے لیے میں یہ مناظر دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے، ان کو اپنے ساتھ منسوب کر مانوس ہو جائیں، تو پھر انہیں ذبح کر کے ان کے گوشت کو مکس کر کے ٹکڑے کر کے انہیں مختلف پہاڑوں پر پھیلا دے. پھر انہیں آواز دے تیری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور پھر جان لگ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ کہ اللہ بڑا غالب و حکمت والا ہے. قرآن مجید کا اسلوب ہے، جہاں پہ بھی اللہ عزیز الحکیم کا لفظ بولتا ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑے امتحان کے اشارہ ہوتا ہے، علامت ہوتی ہے کہ جب امتحان شروع ہونے والا ہے. تو امتحان شروع ہوا. ایک دن قوم کا میلہ تھا، تو آپ کے ساتھی ہم جھولی ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے. ابراہیم آؤ آج میلے میں چلے، ہمارا تہوار ہے. تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ میں بیمار ہوں. اس دور میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ جو آسمان کی طرف دیکھتا ہے وہ اپنا ایک عقیدہ پیش کر رہا ہے. فنظر بنظر النجوم، کہ ستاروں کو دیکھ کر یہ کسی ستارے کے نحوست کے زیر طاقت ہیں ابراہیم علیہ السلام، تو لہٰذا یہ آج باہر نہیں جانا چاہتے. یہ توہم پرستی ہے، جس طرح ہمارے یہاں بھی توہم پرستی ہوتی ہے کہ پیچھے سے آواز نہیں مارنا،
کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو اپنا سفر ملتوی کر دینا، یہ توہم پرستی ہے۔ یا بیٹا پیدا ہو تو دروازے پہ شریک کے پتے لگا دینا، بیٹی پیدا ہو تو نیم کے پتے لگا دینا، یہ دیہاتوں میں ہوتا ہے۔ بیٹا پیدا ہو تو بڑی بھی گھر کی سیانی عورت جو ہے وہ کہتی ہے کہ اب لوہے کی کوئی چیز لاؤ اور اس کے سر کی طرف رکھ لو۔ بلڈنگ بنائی بڑی خوبصورت، اوپر کالی ہنڈیاں رکھ دی، یہ ساری توہم پرستیاں اسی دور کی آ رہی ہے، جبکہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو دور کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن ہماری یہ تمام پرستیاں دور نہیں ہو پائی۔ وہی خیالات، وہی نظریات، اور ہم ایک دوسرے کے چہرے کو بھی منحوس کرا دیتے ہیں کہ اس کا چہرہ دیکھا صبح صبح پہلا شخص یہی میرے متھے لگا، سارا دن ہی ہر کوئی ایسے ہی پڑتا تھا جیسے لڑے گا، یعنی اس کو منحوس قرار دے دیا۔ اسی طرح لباس کا رنگ وہ بھی منحوس قرار دیتے ہیں، یعنی کہ اسی انداز میں وہی نظریات اور خیالات جو ہندوانہ مشرکانہ تھے وہی آج ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک انداز انہیں کا اپنایا، لیکن حقیقت میں وہ بیماری اس کیفیت کی تھی جو اللہ کی طرف سے کہ میں معذور ہوں تمہارے ساتھ اس میلے میں شامل ہونے کے لیے، میں وہاں نہیں جا سکتا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ کسی ستارے کے نحوست میں نہ لے کر کے مجبور نہ کیا۔ واپس آئے تو منظر کچھ اور ہی تھا کہ معبد خانے میں موجود تمام بت توڑے جا چکے ہیں۔ بادشاہ وقت کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کون ہو جس نے ایسی حرکت کر ڈالی۔ تو چند نوجوان کہنے لگے کہ ہم نے ایک فتح سے سنا ہے کہ وہ ان کا ذکر کر رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے دوستوں میں کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا تھا کہ تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے ان خداؤں کے ساتھ برا حشر کروں گا، چال چلوں گا۔ ہو سکتا ہے قالوا سمعنا فتى يذكرون قالوا له ابراہیم، ان کا ذکر کر رہا تھا تین ایجل جس کا نام ابراہیم ہے۔ تو بادشاہ وقت کہنے لگا کہ بلاؤ پھر اس کو، جبکہ تعارف پہلے ہو چکا تھا ابراہیم علیہ السلام سے بادشاہ کا۔ تو اس نے دیکھا، سمجھ تو گیا کہ یہ وہی شخص ہے جو ہماری بھیٹ کو چیلنج کرتا ہے۔ کہنے لگا ابراہیم یہ تو نے کام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب منظر دیکھا کچھ توڑے ہوئے ہیں تو بڑے کے کندھے میں کلہاڑا رکھا ہوا ہے، کہنے تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بڑے نے کیا ہو، کلہاڑا تو ان کے کندھے پہ ہے، اس سے پوچھو۔ کہنے لگے ابراہیم تجھے معلوم ہے یہ نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، تجھے معلوم ہے نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے پھر تو افسوس ہے تمہاری شعور اور عقل پہ، جو نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، انہیں کو تم خدا سمجھتے ہو، انہیں کو الہ بنا کے بیٹھ جاتے ہو، انہیں کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہو۔ لاجواب ہو گیا، جب جواب نہ ہو کسی کے پاس بھی تو پھر وہ مرنے مارنے پہ اتر آتا ہے، وہ اپنی توہین سمجھتا ہے۔ ایسے ہی ناکامی کی صورت میں فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے یہی بات کی تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام مقابلے میں آئے تو وہ بھی جادوگروں کو اکٹھا کر لیا کہ موسیٰ جو ہے بہت بڑا جادوگر ہے، تو لہٰذا اس کا مقابلہ کرو۔ تمام جادوگروں نے اپنے اپنے جادو آزمائے، رسیاں اور ڈنڈے پھینکے، وہ سبھی سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈرے، لیکن اللہ نے کہا کہ موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنا عصا پھینک اور دیکھ مت۔ عصا پھینکا تو وہ اژدہا سانپ بن گیا، اس نے ایک ہی سانس میں تمام سانپوں کو نگل لیا۔ جب نگل لیا ہاتھ لگا اور ڈنڈے کا ڈنڈا، تمام جادوگر سجدے گر گئے کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ سب سے بڑا جادو تو ہم نے آزمایا ہے اور ہمارے جادو کو ناکام جادو نہیں کر سکتا تھا، لہذا یہ ایک روحانی علم ہے اور جو علم روحانی ہے اس روحانی علم کو دینے والے کی
آگے ہم چلتے ہیں، آمنا رب موسیٰ، ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ بڑا غصے میں آیا، ناکامی ہوئی، کہنے لگا لوکت یا نہ خلاف والو صلی بنکم اجمعین، میں تم سب کو تمہاری ٹانگیں اور ہاتھ کٹوا کے مخالف سنت میں رکھ دوں گا اور تمہیں سنسار کر دوں گا، مار دوں گا۔ وہی کیفیت یہاں پہ ہو۔ بادشاہ کہنے لگا لوگوں اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حرقوہ وانصروا علیہ القتال، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اس کو زندہ جلا دو، وگرنہ یہ ہمارے اقتدار کا بھی ستیہ ناش کر کے رکھ دے گا۔ زندہ جلا دو اس کو اور اپنے ارباب کی مدد کرو، ارباب اختیار، ارباب اقتدار، یعنی کہ جن کو ہم خدا سمجھتے ہیں ان کی مدد کرو اور اس کو زندہ جلا دو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 2 ایکڑ کے رقبے میں ایندھن اکٹھا کیا گیا، یعنی کہ اتنا بڑا رقبہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے متعین کیا گیا اور اس پہ ایندھن اکٹھا کیا گیا۔ جب ایندھن اکٹھا ہو گیا تو آگ جلا دی۔ اب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، بلند اور ہولناکی اس کی آواز، خوفناک شعلوں کی آواز اسی انداز میں جس انداز میں آگ ہوتی ہے، اور تپش بھی دور دور تک۔ اب قوم سوچ میں پڑ گئی کہ اس کے تو قریب تو ہم بھی نہیں جا سکتے، تو ابراہیم کو کیسے پھینکیں گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام خود تو جانے والے نہیں، یہ کیسے آگ میں چھلانگ لگا دیں گے؟ تو کیا کیا جائے؟ وہاں پہ اب ان کا بڑا شیطان آتا ہے، ابلیس انسانی شکل میں آتا ہے۔ جہاں پہ بھی انبیاء کو کوئی نقصان ہوتا اور قوم کو نقصان پہنچانے میں بے بس ہوتی تو ابلیس انسانی شکل میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی دارالندوا ان کی پارلیمنٹ صداران قریش کی وہ پریشان تھے، اس یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یخرجوک او یقتلوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اے میرے حبیب وہ دن بھی یاد کرو جب تیرے بارے میں 3 آپشن تھے کہ تجھے گرفتار کر لیا جائے، تجھے جلا وطن کر دیا جائے یا تجھے قتل کر دیا جائے۔ یہ تو اپنی چالیں چل رہے تھے، لیکن اللہ کا ایک مختلف انداز ہے اپنی تدبیروں کا۔ وہ بھی تدبیر کر رہا تھا لیکن اس کی تدبیریں بہترین ہوتی ہیں۔ اب پریشان ہے 12 قبائل کے سردار، تو کیا کیا جائے؟ اب شیطان انسانی شکل میں آتا ہے، آگے کہتا ہے کس چیز کی پریشانی؟ ان کے بھی پریشانی یہی ہے کہ اگر قتل کریں تو بنو ہاشم سارے اکٹھے ہو کر قتل کرنے والے خاندان پہ پل پڑیں گے تو مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے کس نے کہا ہے کہ ایک خاندان کا قتل کرے اس کو؟ تم 12 کے 12 سردار تلواریں سونتو اور 12 کے 12 اکٹھے ہی وار کرو، اور پھر بنو ہاشم ششر پنچ میں رہیں گے تو پتہ نہیں کس کی تلوار سے قتل ہوا۔ تو 12 قبائل کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ بڑی سالڈ قسم کی تجویز تھی۔ راضی ہو گیا بھی ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا تو چلو بھائی سردار سارے جاؤ، اور ادھر اللہ کی تدبیر کیا تھی، جبریل کو بھیجا، جبریل اب میرے حبیب کو یہاں سے نکال دو۔ نکالے، نکلنے لگے، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت فرمائیے اور نکلیے۔ جانے لگے تو جبریل علیہ السلام نے روک دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے سیرہ نگاروں نے کہ جبریل علیہ السلام نے روکا اور کہا یا رسول اللہ ایسے نہیں جانا، یہ مٹی کی مٹھی بھرے اور ہر سردار کے سر میں ڈالیں۔ جب مٹی کی مٹھی ہر سردار کے سر میں ڈالی، انہیں ہوش آیا تو ہر کوئی ایک دوسرے کے سر پہ دیکھ کے کہتا ہے یار تیرے سر پہ مٹی ہے، تیرے پہ بھی ہے۔ تو جب اندر گیا تو دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ انداز میں جا چکے تھے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹھ گئے. یہ ہے یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہاں پہ انسانی شکل میں حاضر ہوا شیطان، کہنے لگا پریشانی کس چیز کی ہے؟ آگ تو تم نے جلا لی، تو اب اس کو پھینکو. کیسے پھینکے؟ ابراہیم تو خود جائے گا نہیں، جو ہمارا بھی قریب جائے گا وہ بھی جل جائے گا، بھسم ہو جائے گا. کیا کیا جائے؟ کہنے لگا منجنیق تیار کرو. سب سے پہلے منجنیق کا استعمال ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوا. وہ منجنیق جس سے بڑے بڑے پتھر وزنی دشمن کی فوج پہ پھینکے جاتے ہیں یا قلعہ بند دیواروں پہ پھینکے جاتے ہیں، وہ منجنیق تیار کی گئی. پھٹے پہ بٹھا دیا گیا منجنیق پہ. اب لیور کھینچنا تھا، جبریل علیہ السلام آ گئے. کہنے لگے اے ابراہیم، میرے ساتھ دو فرشتے ہیں، ایک ہوا کا فرشتہ ہے، ایک بارش کا. اگر خواہش ہو تو یہی آگ ہوا چلا کے اسی بستی والوں پہ پھینک دیتے ہیں. اگر خواہش ہو تو اس آگ کو بارش برسا کر بجھا دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے الفاظ جو فرمائے وہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. فرمانے لگے اے جبریل، بارش برسانا، ہوا چلانا تیرے اپنے اختیار میں نہیں ہے، تیرے اپنے اختیار میں بھی نہیں. تو محتاج ہے ان دونوں فرشتوں کا، تو محتاج ہے ان دونوں فرشتوں کا. تم تینوں فقیر ہو اس اللہ کے، اور میں بھی فقیر ہوں اس اللہ کا. تو فقیر فقیر سے نہیں مانگا کرتا، فقیر فقیر سے نہیں مانگا کرتا. کیا جس کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس کے علم میں یہ بات نہیں کہ ابراہیم کس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے؟ اے جبریل، تیری اس مدد کی مجھے ضرورت نہیں ہے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. جب حسبی اللہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دے دی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے آواز دی اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہونا کہ میرے ابراہیم کو تکلیف محسوس ہو، ٹھنڈک محسوس ہو. سلامن، سلامتی والی بن جا، خوشگوار ہوا. اللہ نے کہا ابراہیم تو میری مخلوق ہے، تو میری مخلوق ہے. مخلوق ہو کر تو اسباب کو استعمال نہیں کر رہا. جبریل اسباب تھا، وہ فرشتے اسباب تھے، لیکن تو نے اسباب سے استعمال کرنے سے انکار کر دیا. تو نے سبب پہ بھروسہ نہیں کیا، تو نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہے. حسبی اللہ کہا، میرا وعدہ ہے کہ جو مجھ پہ توکل کرتا ہے فہو حسبہ، وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو اے ابراہیم، اب میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، کیونکہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. یہ میرا وعدہ ہے کہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور تو نے بھی یہی کہا، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. تو ہم نے وہ کام کیا جو آج تک نہ دنیا نے کیا نہ کر سکتی ہے. وہ طاقت آگ کے اندر جو بھسم کر دینے والی، راکھ بنا کر رکھ دینے والی ہے، وہ طاقت ہی ہم اس سے سلب کر رہے ہیں. اللہ بھی بارش برسا کر آگ بجھا سکتا تھا، اللہ بھی سنو فانی کر کے ٹھنڈی کر سکتا تھا، لیکن نہیں کیا. اللہ نے کہا ابراہیم تم مخلوق ہو کر احتیاجات کا محتاج نہیں، میں تو پھر بھی اللہ ہوں، میں بھی اسباب کا محتاج نہیں ہوں، میں بھی اسباب استعمال نہیں کروں گا. لہذا وہ طاقت ہی آگ سے سلب کی جا رہی ہے جو بھسم کر دینے والی ہے. جو قوت اس آگ کو ہم نے دی ہے وہ طاقت ہم سلب کر رہے ہیں جو آج تک نہ کوئی کر سکا نہ کوئی کرے گا. تو آگ اسی طرح جل رہی ہے، شعلے بلند ہیں،
اس کی ہولناک آواز آ رہی ہے، لیکن ابراہیم کو نہیں جلا رہے ہیں۔ 40 دن تک آگ میں ابراہیم علیہ السلام رہے، 40 دن تک۔ جب آگ بجھ گئی، باہر آئے تو کہنے لگے اس زمین پر پوری زندگی وہ موسم میسر نہیں آیا جو 40 دن آگ میں رہا۔ اللہ نے آگ کا موسم جنت کا موسم بنا دیا تھا، ایسا موسم۔ اور اس منظر میں بھی بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ کوئی تو آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونکے مار رہا تھا، اور کوئی آگ کو بجھانے کے لیے دور دراز سے بوندیں بھر کے لاتا تھا، چونچے بھر کے بوند پانی کی۔ تو لوگوں نے کہا، پرندوں نے کہا، دوسرے جانوروں نے کہا پرندے سے، اے پرندے تو چشمے سے بوند بھر کے لاتا ہے ایک بوند اپنی چونچ میں، تو کیا اس سے آگ بجھ پائے گی؟ اس نے ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگا مجھے بھی یقین ہے کہ میری اس بوند سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن میں فریضہ ادا کر رہا ہوں کہ ابراہیم کو بچانے کے لیے اللہ میں نے بھی کوشش کی تھی۔ اللہ کوشش کرنے والے ہمدردوں میں میرا نام لکھ دے گا، میں وہ فریضہ ادا کر رہا ہوں۔ بھائی ہمیں بھی حق کی خاطر فریضہ ادا کرنا چاہیے، جہاں بھی جس حالت میں بھی ہو، کیسی بھی کیفیت ہو، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق فریضہ ادا کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ ان فریضہ ادا کرنے والوں میں ہمارا شمار کر لے۔ وہ اتنے بڑے مارکے میں تو ہم شامل نہیں ہو سکتے، تو کم از کم ہمدردوں میں تو ہو جانا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت وہاں سے نکلے۔ 16 سال کی عمر مفسرین نے لکھی ہے، کسی نے 17 سال لکھی ہے، البتہ ٹین ایجر۔ اتنا بڑا مقابلہ، اتنا بڑا مارکا، اور کزن کے ساتھ شادی ہوئی تھی حضرت سارہ کے ساتھ۔ اپنی سارہ کو لیا، وطن چھوڑ کر چل پڑے، تن تنہا، دونوں میاں بیوی، کوئی امتی پیچھے نہیں۔ مجھے بتاؤ، صرف بیوی اور خود، کیا یہ ناکامی ہے؟ قتل ناکامی نہیں۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کو ناکام کہیں گے؟ قتل نہیں، ایک مشن دیا، سوچ دی، نظریہ دیا کہ بھائی جان بچانے والا وہ اللہ ہے۔ کتنا بڑا مارکا، لیکن ارباب اقتدار کے سامنے اللہ نے سب کی طاقتیں اور قوتیں اور چالوں کو ناکام بنا دیا۔ دونوں میاں بیوی نکلے ہجرت کر کے آگے، پھر اور آزمائش امتحان کہ وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ وہ کسی کپل کو بھی اپنے علاقے میں داخل ہوتا دیکھتا تو بیوی کو اپنے پاس رکھتا، اپنی خواہش پوری کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ بادشاہ بڑا ظالم ہے، تو اماں جی سارہ سے کہنے لگے کہ سارہ تجھ سے اگر پوچھے کہ یہ ابراہیم کون ہے تو کہنا کہ میرے بھائی ہے، کیونکہ آدم کی اولاد کے حساب سے تو بہن بھائی ہیں۔ تو مجھ سے پوچھا تو میں بھی کہتا ہوں کہ میری بہن ہے، کیونکہ آدم کی اولاد کے مطابق تو بہن بھائی ہے۔ یہی حربہ استعمال کیا، لیکن بادشاہ وقت نہ مانا۔ سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو پیرالائز ہو گیا۔ راشا کی بیماری ہوتی ہے کہ فوراً اپنے پورا جسم جو ہے وہ پیرالائز ہو جاتا ہے۔ فوراً ارادہ بدلا، پیچھے ہوا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 بار اس نے حربہ استعمال کیا، لیکن ناکام ہوا، سارہ تک ہاتھ نہیں پہنچ پایا۔ تو فوراً ارادہ بدلا اور سمجھ گیا کہ یہ بیوی نیک بخت عورت ہے، اللہ کی خاص بندی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، یہ تیری بیوی ہے، اس کی خدمت میں معمول میں اپنی بیٹی ہاجرہ دیتا ہوں۔ ہاجرہ خدمت کے لیے تھی، سارہ کی خدمت کے لیے۔ یہاں پہ کچھ مفسرین اور علماء کہتے ہیں کہ ہاجرہ لونڈی تھی، ہاجرہ لونڈی تھی۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہاجرہ لونڈی تھی،
اور یہی موقف ہمارے مفسرین نے بھی اپنایا. میں نام نہیں لوں گا مفسرین کا. وہ کہتے ہیں کہ لونڈی تھی. یہودی کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لونڈی کی پیدائش سے ہے، لونڈی کی اولاد ہے. تو یہ میرے نبی کی توہین ہے، یہ نبی کی توہین ہے. نہ وہ لونڈی تھی نہ وہ نوکرانی آیا تھی، بلکہ بادشاہ کی بیٹی ہاجرہ خدمت میں مامور کی سارا کے لیے کہ یہ نیک بخت عورت ہے، اس کی تو خدمت کر شاید بادشاہ کی بھی بخشش ہو جائے، باپ کی بھی بخشش ہو جائے. بیٹی وقف کی ہے خدمت کے لیے، اور اس بیٹی سے اللہ نے اسماعیل عطا کیا. مفسرین نے لکھا کہ 80 یا 86 سال کی عمر ہو گئی، کوئی اولاد نہیں. ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین کہتے ہیں، دعا کرتے تھے. آخرکار دعا قبول ہوئی تو اللہ نے عنایت کیا بیٹا. فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم تجھے حلیم بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں. حلیم کہتے ہیں بردبار، بڑے بڑے مسائل کو جھیلنے والا، برداشت کرنے والا، اور کبھی تکلیف دے کر ماتھے بے شکل نہیں آ. ایسا بیٹا عطا کیا. اور اسماعیل علیہ السلام اللہ نے عطا کیے تو ابراہیم علیہ السلام کی یقیناً ایک فطری عمل ہے، توجہ زچہ و بچہ کی طرف ہو گیا. تو مائی سارہ نے کمی محسوس کی کہ شاید یہ محبت میں کمی ہو رہی ہے. اللہ نے بتقاضۂ بشریت 100 نابے کا بھی ذکر کیا کہ سارہ نے اب اس عمل کو برداشت نہیں کیا، اور اسماعیل سے کہنے لگی کہ اسماعیل کو اٹھاؤ اور یہاں سے لے جاؤ، میں انہیں نہیں دیکھ سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسوہ ابراہیمی بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ نے بھی اس کا حکم دیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے ساتھ ابراہیم کا بھی اسوہ اپنانا ہوگا. اور کیونکہ ان کے اندر بھی بہت اسباب اور دروس موجود ہیں کہ توکل علی اللہ اور اللہ کا تقوی تم موجود تھا، اور یہی توکل اور بھروسہ اللہ پہ اور اسباب پہ یقین اور توکل نہ رکھنا ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ تھا. اللہ ایسا ہی خاصہ ہمیں بھی عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.